خاتون وہ مجبور ہو کے چلی گئی کس کے پاس؟ قاضی کے پاس۔ اس نے جا کے کہا کہ میرا خامد اس نے میرا فلاں مال چھین لیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اس کے خامد سے پوچھا ہاں تم اس خاتون کے جانتے ہو؟ اس نے کہا نا 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 میں تو بالکل نہیں جانتا۔ اس نے جو دو گواہ تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نا جی بالکل نہیں۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس اور تو کوئی گواہ ہے نہیں۔ تو قاضی کہنے لگا یہ بتاؤ کہ کتے کی تم گواہی قبول کر لو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ نے جو جج ہیں، قاضی ہیں، ان کے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے۔ یہ واقعہ جب آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ بھی بڑا اپنی نوعیت کا عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے۔ ایک بستی کے بارے میں معروف تھا کہ اس بستی کے لوگ جھوٹ بولنے میں، فراڈ کرنے میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹی گواہی دینے میں بڑے مشہور ہیں۔ ایک شخص نے شادی کی، خفیہ شادی، جس کو ہم اپنی کہہ سکتے ہیں مسیار، لیکن یہ شادی باقاعدہ شادی ہوتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں، قاضی ہوتا ہے، حکمار ہوتا ہے۔ لو جی، قاضی جو ہے اس کے سامنے باقاعدہ وہ شخص آتا ہے، اس کے ساتھ دو گواہ تھے، حکمار مقرر ہوا۔ یہ شادی جو تھی چونکہ علنی نہیں تھی، یعنی اعلانیہ طور پر نہیں تھی، بہرحال شادی تھی۔ خیر کچھ عرصہ کے بعد یہ ہوا کہ میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اب جب اختلاف ہوا تو جو خامد ہے اس نے اپنی بیوی کے حقوق، اس کا پیسہ، اس کا مال، اس کی دولت، جو کچھ بھی تھا اس کو قابو میں کر لیا، اس کو دینے سے انکار کر دیا۔ وہ خاتون وہ مجبور ہو کے چلی گئی کس کے پاس؟ قاضی کے پاس۔ اس نے جا کے کہا کہ میرا خامد اس نے میرا فلاں مال چھین لیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو جو قاضی تھا اس نے پوچھا تمہارا نکاح ہوا تھا؟ اس نے بالکل نکاح ہوا تھا۔ اس نے کہا قاضی بھی تھا، دو گواہ تھے۔ اس نے کہا کون کون گواہ تھا؟ اس نے فلاں فلاں گواہ تھا، میرا اپنا خامد ہے، میں اس کے پاس اتنی دیر رہی ہوں۔ کہ اچھا۔ قاضی نے کیا کیا؟ قاضی نے جو اس کا خامد تھا اس کو بھی طلب کر لیا، جو دونوں گواہ تھے ان کو بھی طلب کر لیا۔ اس نے پوچھا، اس کے خامد سے پوچھا ہاں تم اس خاتون کے جانتے ہو؟ اس نے کہا نا 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 میں تو بالکل نہیں جانتا۔ اس نے جو دو گواہ تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نا جی بالکل نہیں۔ میں نے اس کیا نا کہ وہ اس گاؤں کی شہرت جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، فراڈ کرتے تھے اور جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ لو جی، خامد بھی منکر ہے اور جو گواہ ہے وہ بھی منکر ہے۔ اب جو قاضی تھا سمجھدار تھا، اس نے اس عورت سے بھی اور جو اس کا خامد تھا اس سے بھی کہنے لگے یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس اور تو کوئی گواہ ہے نہیں۔ تو قاضی کہنے لگا یہ بتاؤ کہ کتے کی تم گواہی قبول کر لو گے؟ اس نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ پہلے تمہارے گھر میں کتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل کتا ہے۔ تو اس نے حکم دیا، اس نے کہا ایسا کرو اس خاتون کو گھر میں لے جاؤ، اس کے گھر میں لے جاؤ، اور اگر جو کتا ہے نا اس نے اس کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے اس گھر میں رہنے والی نہیں ہے، یہ اس کا خامد نہیں ہے۔ اور اگر جو کتا ہے اس کے قدموں میں آپ کو لپٹ گیا، اس نے التفات کیا، اس نے تب یعنی آپ کو پتہ ہے جیسے مالک پہنچتے ہیں گھر کے اندر تو جو کتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ خاتون جو ہے یہ اس گھر کی مالکہ ہے۔ اب جس وقت قاضی نے یہ فیصلہ سنایا تو اس کے ساتھ ہی ان دونوں کا جو گواہ تھے ان کا بھی رنگ جو ہے وہ زرد ہو گیا اور جو خامد تھا اس کا بھی زرد ہو گیا۔ تو قاضی نے ایک جملہ کہا اور وہ یہ تھا کہ بئس القریٰ الذی کلابها اصدق من اہلہا، کہ وہ بستی انتہائی بری ہے جس کے کتے اس کے رہنے والوں سے زیادہ سچے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ ہماری تربیت کے حوالے سے کہ انسان کو کسی بھی صورت میں سچائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سچائی جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جو ہے وہ انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔